سورہ فاتحہ جو ہے وہ پورے قرآن کریم کے 30 پاروں کا خلاصہ ہے، پورے 30 پاروں کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ یہ دوسری سورت ہے. اور سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ ہے وہ ایک آیت ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کیسی جامع کتاب ہے. 30 پاروں کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ صرف ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اگر ایک آدمی زندگی میں ان دونوں باتوں پر آ گیا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس نے قرآن کریم کو سمجھ لیا. سورہ فاتحہ عظیم سورت ہے، اور اس سورت کے احادیث میں کئی سارے نام ذکر کیے ہیں. ایک تو نام اس کا سورۃ الفاتحہ ہے، اور ایک نام اس کا سورۃ الحمد ہے، اس لیے کہ یہ سورت شروع ہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سارے کے سارے کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف پر دلالت کر رہے ہیں. تو اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے. اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے ام القرآن. ام کا اصل معنی ہے اصل، ام القرآن. تو گویا کہ یہ قرآن کریم کی اساس اور بنیاد ہے. یہ سورت قرآن کریم کی جڑ ہے یہ، اس لیے اس کو ام القرآن کہتے ہیں. اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے سبع مثانی. سبع مثانی، سبع مثانی سے مراد 7 آیات والی سورت. اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں اپنے احسانات کا تذکرہ کیا وہاں 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک بات یہ فرمائی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی، 7 آیتوں والی سورت عطا کی اور قرآن عظیم عطا کیا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کا جز ہے. سورہ فاتحہ قرآن کریم کا حصہ ہے. جب قرآن آپ کو دے دیا تو کیا سورہ فاتحہ اس میں نہیں ہے؟ نہیں بول رہے ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا جز ہے. جب قرآن دے دیا تو سورہ فاتحہ بھی مل گئی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص تاکید فرما رہے ہیں اور بطور احسان کی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ بھی دی. اس کا معنی یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کوئی معمولی سورت نہیں ہے، یہ عظیم الشان سورت ہے. اسی طریقے سے اس سورت کا ایک نام ہے سورہ، جب 10 منٹ ہو جائے تو مجھے الارم دے دیے گا اور اشارہ کر دے گا، میں بات ختم کر دوں گا. 10 منٹ کا وعدہ ہے تو وہ وعدہ پورا ہو جائے. سورہ وافیہ، اس سورت کا ایک نام ہے سورہ وافیہ. وافیہ کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے ہر مقصد کو یہ سورت پورا کر دیتی ہے. یعنی اگر اس سورت کو کوئی آدمی جن مقاصد کے لیے بھی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو اس کے مقصد میں کامیابی ہوگی. اس لیے اس سورت کا نام ہے سورہ وافیہ. اسی طرح اس سورت کا ایک نام ہے سورہ کافیہ. کافیہ کا معنی نجات دلانے والی. یعنی اگر کوئی آدمی اس سورت کو پڑھتا ہے صحیح یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ سورت اس کو نجات دے دے گی، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اس سورت کا ایک مشہور نام ہے سورۃ الشفا. اب میں جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں ہر بات میں تفصیل ہے، میں صرف ٹچ دے رہا ہوں اور اشارہ کرتا ہوا آگے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ لگے. سورۃ الشفا، سورۃ الشفا کا کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں ایسی شفا رکھی ہے، ایسی شفا رکھی ہے کہ ظاہری بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے اور روحانی بیماریوں سے بھی انسان کو اس میں شفا ملتی ہے. جو آدمی سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھ لے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، وہ آدمی کبھی بدعت میں مبتلا نہیں ہو سکتا، وہ آدمی کبھی گمراہی میں مبتلا نہیں ہو سکتا اگر اس نے سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھ لیا. اور میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ وہ خلاصہ سورہ فاتحہ کا وہ ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہر چیز اس کے اندر داخل اور شامل ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے. سورۃ البقرہ اور قرآن کریم کی 7 طویل ترین صورتیں ہیں، لمبی صورتیں ہیں. ان صورتوں میں سے سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. بقرہ جو ہے وہ کہتے ہیں گائے کو. لغت کے اعتبار سے گائے اور بیل یہ اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوتا ہے. گائے اور بیل دونوں کے لیے بقرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس میں آگے چل کر ہم نے پڑھ لیا ہے 5-6 رکوع کے بعد اللہ تعالیٰ نے گائے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں سے
کسی آدمی سے کوئی قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایسا کرو کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس کو بہرحال ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو اس میں چونکہ بقرہ کا تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے اس سورت کو کہا جاتا ہے کہ یہ سورت جو ہے سورہ بقرہ۔ اس کی حدیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، چنانچہ ترمذی شریف میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو سنسان نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، دیکھو جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھروں میں جو لڑائی اور جھگڑے، ہمارے گھروں میں جو فتنہ اور فساد برپا ہے، اور جہنم کا نمونہ پیش کر رہے ہیں گھر، اور کوئی آدمی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھ پر کالا کرا دیا، کوئی کہتا ہے مجھ پر نیلا کرا دیا، کچھ کالا نیلا پیلا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، کسی قیمت پر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے فرما دیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے فرمایا کہ تعلموا سورۃ البقرہ، دیکھو سورہ بقرہ سکھاؤ، اپنے اولادوں کو سکھاؤ۔ فإن اخذها برکہ، اس لیے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کا چھوڑ دینا بڑے حسرت اور بڑے نقصان کی بات ہے۔ اسی طرح حدیث سے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر چیز کی ایک کوہان ہے۔ کوہان جانتے ہیں؟ یہ اونٹ کے اوپر جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کوہان۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی جو کوہان ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور جو چیز ابھری ہوئی ہوتی ہے وہ سب سے نمایاں ہوتی ہے، اسی لیے یہ سورہ بقرہ تمام سورتوں میں سب سے زیادہ نمایاں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا حدیث میں ہے کہ جب یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی تو اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے رہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے رہے۔ یہ وہ عظیم سورت ہے سورہ بقرہ جو ہم نے آج اللہ کے نام سے شروع کر دی ہے انشاءاللہ۔ باقی اس کے علاوہ ہر رکوع میں اگر آپ چلے جائیں، ایک سمندر ہے، میں کہاں تک بیان کروں گا، آپ کہاں تک سنیں گے، پوری رات بھی گزر جائے تو بھی بات یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس اتنی مختصر سی بات مجھے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کریم سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ قرآن کا ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا، جتنا وقت قرآن میں لگ جائے وہ غنیمت ہے، اور وہ آدمی سعادت مند ہے جس کا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے قرآن کریم کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں لگ جائے، وہ آدمی سعادت مند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی ساعات سے، اس کی برکتوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔